پنجاب کی معاون اطلاعات فردوس عاشق آوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ تمام خصوصیات سے عہدے سے تاڑڑ صاحب سے آپ واقف ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو اونرشپ دے کے جس طرح سے اس صنعت کی پذیرائی کی ہے، ملک بھر سے اس صنعت کے ساتھ جڑے کاروباری مواقع جو ہیں ان کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور تعمیرات کے شعبے میں تیزی سے جو حوصلہ افزا ترقی ہوئی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کی عکاس ہے۔ اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم منصوبہ جو لاہور اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کی قسمت بدلے گا اور مستقبل کے اندر ایک نیا لاہور آباد ہونے جا رہا ہے، یہ منصوبہ لاہور کے رہائشیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاہکار منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا اگرچہ کہ پلاننگ اور اعلان 7 برس پہلے کیا گیا، لیکن ماضی کی حکومت نے خود نمائی اور شو بازی کے لیے ان منصوبوں پہ زیادہ توجہ دی جہاں کک بیکس زیادہ بھاری تھی۔ یہ منصوبہ جو لاہور کی پہچان دریائے راوی ہے، جو اب گند کا ڈھیر بن چکا ہے، اور لاہور کا جو اصل چہرہ ہے، جو لاہور کا جو اصل تعارف تھا، وہ ریور راوی کے اندر جس طرح سے ڈرینیج، گند اور دریا کی اپنی خوبصورتی کو ماند کر کے ایک لاہور کے ماتھے پہ بدنما دھبا بن گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں اس منصوبے کے اندر دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ ود انوویٹیو آئیڈیاز اور تمام وہ ایک خوبصورت خواب جو ہر پاکستانی اور خصوصاً لاہور میں بسنے والا شہری اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہے، اس منصوبے سے اس کے خوابوں کی تعبیر جڑی ہے، اور ان خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس منصوبے کا 2 ماہ پہلے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، سنگ بنیاد رکھ کے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے جو ٹیکنیکل اور کوالٹیز، اس کے ساتھ جڑی تمام گراؤنڈ ریالٹیز، وہ میرے ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ سے بات کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ لاہور میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد یہ چوتھی نسل جو لاہور میں پروان چڑھ رہی ہے،
اسے پتہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے جو لاہور کا حسن، لاہور کا کلچر، لاہور کی ثقافت، لاہور کی سیاحت کے حوالے سے سنتے رہے ہیں، آج کا لاہور جو ہے وہ ان کے بزرگوں کی روایات کا امین نہیں رہا، کیونکہ یہاں جو چیلنجز ہیں وہ ٹریفک پولوشن کے، اسموگ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں ہیپ ہیزرڈ جو گروتھ آف پاپولیشن ہے، لیک آف پلاننگ جو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ہو یا اوورال روڈ نیٹ ورک ہو، ہر جگہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے جو اس کے حد و حال جو ہیں 28 ارب روپے کی محفوظ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ 12 لاکھ افراد کو اس منصوبے کے ذریعے روزگار ملے گا۔ 18 لاکھ رہائشی یونٹ جو ہیں اس منصوبے میں بنائے جا رہے ہیں۔ 13 خصوصی مراکز جن میں اسپورٹ سٹی، نالج سٹی، ہیلتھ سٹی، کمرشل سٹی سمیت دیگر منصوبے اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانے کے لیے 60 لاکھ سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں، اور 46 کلومیٹر لمبی جھیل جو ہے وہ اس منصوبے کا ایک سب سے مین پرائم فیکٹر ہے، جس سے جو ہے نہ صرف ہمارا ایکو سسٹم بہتر ہوگا بلکہ زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی بحال ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو لاہور واٹر بارن ڈیزیزز کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے اس سے رہائشیوں کو نجات ملے گی، اور اس خطے کے اندر یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جدید رہائشی اور سیاحتی مقام بنے گا، اور الٹیمیٹلی یہاں سے جو اکنامک موبلٹی شروع ہوگی، اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ آئے گی تو یہاں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، اور جو لوگ صرف اور صرف جاتی عمرہ کے اندر اپنے محل تعمیر کرنے میں مصروف عمل رہے، اب راوی اربن رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے روڈا کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا عملی خواب کا تعبیر کا وہ شاہکار سامنے آئے گا، جس سے الٹیمیٹلی جتنے وہاں میڈیا کے میرے بھائی بیٹھے ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ حصے دار بنانا ہے، اور میں شیخ صاحب سے وہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ اس پورے منصوبے میں کوئی میڈیا سٹی کا بھی پلان اندر دے، تاکہ یہ ہمارے مستقبل کے جو نوجوان ہیں جو میڈیا انڈسٹری سے جن کا روزگار وابستہ ہے، کوئی بھی پروجیکٹ جس کی اتنی والیوم میں ورتھ ہو وہ صحافیوں بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ آپ کی ضروریات کا بھی اس میں ہم خیال رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک آخری بات، باقی تفصیل سے یہ بات کریں گے، اس منصوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، وہاں کے رہائشیوں کو پراپرلی اس منصوبے کی افادیت سے آگاہ نہیں کیا گیا، یا آگاہ رکھنے کے لیے جو مناسب طریقہ کار تھا وہ واضح نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے غلط فہمیوں نے جنم لیا، اور کچھ آپ کی میڈیا کی آنکھ نے احتجاج دکھائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تصویر کا ایک رخ آپ نے دکھایا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ حکومت دکھانا چاہتی ہے کہ حقائق کیا ہے، اور حقیقت پہ مبنی جو یہ پروجیکٹ ہے اس کو عملی طور پہ ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں اور اپرچونٹیز کیا ہیں، اور حکومت کا کام ہی ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلنا ہے۔ تو میں
शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन LDA हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद सवाल आगे करेंगे। आए इमरान और इधर के। जी 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 जी, शुरू करें, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये मौका मुझे दिया है बुलाने के लिए। SFBR साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली ज़रूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज़्यादा इस बात की कंसर्न है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हम क्या मसले देख रहे हैं, और ये बात मेरे ख्याल में कहीं भी ढकी छुपी नहीं है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम ये बात करते हैं कि पानी की जंग होएगी फ्यूचर में, हम ये समझ नहीं रहे कि पानी की जंग शुरू हो चुकी है। ये वो दरिया रावी है जो पीछे से चलता हुआ इंडिया से होता हुआ आपके पास आ रहा है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम सारे लाहौर के रहने वाले, दरिया रावी में पानी की मिक़दार ज़्यादा होती थी, सबको नज़र भी आती थी। पानी कम हो गया है, किसी ने कभी रियलाइज़ किया कि क्यों कम हो गया? इंडिया ने पीछे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पानी का सोल्यूशन नहीं सोचा, इंडिया ने पीछे वहाँ पे डैम बना दिए, 3 डैम बना दिए मंगोबी में। वो डैम आपका पानी अब रोक चुका है। दरिया रावी में अब जो पानी आता है उसमें सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी इंडिया की सीपेज से आता है। 6000 क्यूसेक पानी आपकी बारिशों के थ्रू आ जाता है, और बाकी जो पानी आपको नजर आता है वो अपर लिंक कनाल के थ्रू होता है, वो अपनी दरिया चनाब के थ्रू आता है। तो सवाल ये उठता है कि दरिया रावी में तो पानी आने वाले वक्तों में और भी खत्म हो जाएगा। पानी को सोचते हुए इस प्रोजेक्ट को PM ने टेकअप किया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जो इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है और सोच सकता है, उसका नाम है इमरान खान। हर वीक, हर थर्सडे को वो मीटिंग करते हैं हाउसिंग पे। आज भी उनकी मीटिंग थी इस प्रोजेक्ट। वो 2 चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कराची के लिए भी सोचते हुए जो आपकी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें बंडल और बुद्धू आइलैंड है, उनकी डिस्कशन। ये दोनों बातें आज भी डिस्कस की गई हैं। उस प्रोजेक्ट पे PM साहब क्लियर है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, और वो क्लियर है कि इससे हमें फेडरल में कुछ नहीं चाहिए, हमें सूबे के लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करवाना है, और एट द सेम टाइम पानी के मसाइल रावी के थ्रू हल करने हैं। अब दरिया रावी के प्रोजेक्ट पे आते हैं। पानी का मसला कैसे हल हो सकता है?